وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، قتال کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کتنے ہی تم کمزور مرد، عورتیں اور بچے، الذین، وہ جو پکار رہے ہیں، وہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ، کہ اللہ ہمیں نکال دے اس بستی سے، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں ہم پر۔ واجعل لنا من لدنک ولیہ، اور اے اللہ بنا دے ہمارے لیے کسی کو کارساز، ہمارا مددگار۔ اگر مددگار کا لفظ آگے آ جائے گا، ہمارا دوست، ہمارا کارساز، ہمارا ولی۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ یہاں پر اللہ اکبر، آج یہ آیت تو بڑی کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کہاں کہاں مسلمان پکار رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، پہلے ہم جو مادے ہیں ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ والمستضعفین، مستضعفین جو ہے ذوات عین فے، ضعف سے ہے۔ الضعف جو ہے کمزوری کے لیے آتا ہے، ضعفن جب آئے گا زیر کے ساتھ تو پھر دگنے کے لیے آئے گا۔ بہرحال کمزوری کے لیے آیا ہے کہ کتنی کمزور لوگ جو ہیں، من الرجال، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور چھوٹے بچوں میں سے، جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ اللہ کسی کو تو ہمارا مددگار بنا دے، کسی کو ہمارا ولی بنا دے، کوئی تو ہمارے ساتھ آ کے ہمارا مددگار بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت بھی لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی 4597۔ آپ نے فرمایا کہ والمستضعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو مکے میں پھنسے ہوئے تھے، معذور تھے کہ نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے جو لوگ پھنس گئے تھے اس زمانے میں، مدد بھی بھیجتے تھے اور پھر دعا بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حفاظ کو شہید کیا گیا تھا تو آپ اپنے رکوع میں جب رکوع سے اٹھتے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے تھے اور نام لے لے کر اللہ اکبر کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے، جس طرح آج ہم بھی مدد کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو مدد کر فلسطین کے مسلمانوں کی، اللہ تو مدد کر کشمیر کے مسلمانوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت سے ثابت ہے۔ ولدان جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ولدانی واولام دال، ولد سے ہے، اس مادے کو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور اس پر غور و فکر کر چکے ہیں۔ ولد جو ہے یہ اولاد کے لیے آتا ہے اور والد جو ہے یہ باپ کے لیے آتا ہے۔ الولدان جو ہے یہاں آیا ہے، اس خصوصی طور پر جو اولاد چھوٹی ہو اس کے لیے آتا ہے، یعنی چھوٹے اور کمزور بچوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا مانگ رہے ہیں وہ لوگ کہ اللہ ہمیں اس ظالم لوگوں سے، جو جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، ان ظالموں سے نجات دے دے، ہمارے لیے کسی کو بھیج دے۔ کیا بنا کر؟ ولی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ دوست بنا کر، مددگار بھی کہا ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا، اور ہمارے لیے کسی کو مددگار بنا کر بھیج دے۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے؟ سب مسلمانوں سے خطاب ہے، اور آج سب سے خطاب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، کہ تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ کمزوری آ گئی۔ وہی بات، کیونکہ بہت سارے کمزور مرد، عورتیں اور بچے چھوٹے جو ہیں بلک رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، ان ظالموں کی بستی سے نکال جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا ظلم ہو رہا ہے، کیسے بمباری ہو رہی ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسپٹل میں بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھیج دے اپنی طرف سے کوئی کارساز جو ہمارا مددگار ہو، کوئی دوست جو ہمارا مددگار ہو۔ کیا آج ہم دیکھیں کہ کیا جن ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، کیا باقی جتنے مسلمان ملک ہیں جو امن سے رہ رہے ہیں، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہاں ان کی مدد کی جائے؟ دیکھیں الحمدللہ جب تک تو
مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم تھا، چاہے کمزور بھی ہو گیا تھا خلافت راشدہ، تو الحمدللہ زبردست نظام تھا۔ اور اس کے بعد ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں پچھلی صدی میں جو ختم ہوئی خلافت عثمانیہ، اس کے بعد تو ہم نے بہت سارے پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کہیں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اور مسلمان آگے بڑھے۔ آپ دیکھ لیں کہاں کہاں ظلم ہوا، برما میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی یہ آیت جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں پاور ہے۔ آج ہم نے ماشاءاللہ اسلحے تو بہت بنا لیے، لیکن غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کے لیے نہیں نکل رہے۔ مسلمان آپس میں کٹے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہوئی ہیں، کوئی کس گروہ کا بلاک کا حصہ ہے، کوئی کس بلاک کا حصہ ہے، اور سب اپنے اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں۔ بات وہی ہے جو 2 حدیثیں اکثر بیان کی جاتی ہے مسند احمد کی، جس میں کہا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑے گی اس طرح کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کہا کہ ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں گے، کیا ہو تم بھی شامل ہو۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے بھی یہ کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا سے محبت ہو جائے گی، وکراہیت الموت، موت سے تم ناپسند کرو گے کہ موت نہ آئے ہمیں، ہاں۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں مسند احمد کی کہ جہاد سے تم، اللہ اکبر، جہاد کو ناپسند کرو گے، اللہ کی راہ میں نکلنے کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کرو گے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کیا حال ہے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، اس سے اگلی آیت ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور نہ پڑنا، نہ ہی غم میں مبتلا رہنا کہ اگر آپ شکست ہوگے تو آپ کچھ نہیں کرنا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان چیک کرنا پڑے گا آج امت مسلمہ کو اپنا، کہ کتنا ایمان ہے اللہ پر، کتنا یقین ہے اللہ پر، کہ جب اللہ کے لیے ہم نکلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اصل بات تو یہی ہے۔ آج ہم سب اپنے اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں، کتنے کتنے بڑے ملک ہیں اسلامی، لیکن سب اپنے فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو بچاؤ۔ امت جس کا نام تھا، جو ایک مربوط قوم تھی، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، جو جڑے ہوئے تھے ایک کے ساتھ ایک کا لنک تھا، کسی ایک کو تکلیف ہوتی تھی امت، اللہ اکبر، ایک جسم کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو ایک جسم کی طرح ہو، جس کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے اس کو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایک عمارت کی طرح ہو جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، ہمارے اعمالوں میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جو میں اور آپ ہیں، ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، یہ تو کر سکتے کہ ہم اللہ کے ہاں روئیں اور اللہ کی طرف پلٹیں، اور اپنے جو بھی ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جو مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے، جو مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی مدد کرے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 76 جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، کیونکہ یہ طاغوت کے لیے لڑنے والے جو ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے دوست۔ دجال جو ہے نا، جو دجال کے لیے لڑیں گے آپ، جو بھی، اور اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جس طرح آہستہ آہستہ دنیا کا نقشہ بن رہا ہے، تو وہ کس لیے قتال کر رہے ہیں؟ وہ تو دجال کے لیے کر رہے ہیں، شیطان کے لیے کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے اور اللہ کے لیے نکلو گے تو شیطان جو ہیں، ان کی چالیں جو ہیں، ان کی جو تدبیریں ہیں وہ تو بہت کمزور ہے۔ بات تو یقین کی ہے میرے اور آپ کی، اور اللہ کرے کہ مسلمانوں میں جتنے بھی ہم مسلمان ملک ہیں، یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے اسپیشلی ان کو سمجھ میں آئے۔ اس میں طاغوت کو ہم کافی دفعہ الحمدللہ اس مادے میں بات کر چکے ہیں۔ طاغین یا طغیانی سے ہے، سرکشی کے لیے ہے، اور حد سے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے سرکشی کرے، ہر وہ چیز، چاہے کوئی محکمہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، کوئی بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کن سے
کس کے لیے کر رہے ہیں وہ؟ طاغوت وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے، بس اللہ سے دور کرنے والی چیزیں جو ہے وہ طاغوت ہے۔ اور قاعدہ جو ہے یہ بھی ہم نے کاف یا دال 35 کلمات آئے ہیں۔ قاعدہ یا قیدو معنی ہے خفیہ تدبیر چال بازی، اس کے لیے آتا ہے۔ آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان ہمیں اپنا دیکھنا پڑے گا، وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، جو اللہ کے خلاف لڑتے ہیں، یعنی کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ کہہ رہے ہیں پس قتال کرو نا ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان قید الشیطانی کان ضعیفہ، اور جان لو، یقین کر لو کہ بہت کمزور ہے اگر تم متحد ہو جاؤ گے، آج بھی بہت کمزور ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ دیکھیں سورہ مجادلہ میں اللہ فرما رہے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، کہ ان پر شیطان نے اپنا پنجے گار دیے ہیں، وانساہم ذکر اللہ، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کی نصیحت کو ہی بھول گئے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ سب شیطان کے لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ گاہ ہو جو کہ یہ شیطان کے جو لشکر ہے یہی جو ہے یہی خسارے میں رہیں گے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا اس وقت، یہ مکی دور کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ عطا کرو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو وہ اللہ اکبر لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، کہ اے ہمارے رب تو نے کیوں ہم پر یہ قتال فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں تھوڑی سی اور مدت دے دی، تھوڑی اور زندگی دے دی، تھوڑی اور مہلت دے دے ہمیں۔ کل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ دنیا کا زندگی جو ہے اس کا سامان تو بہت کم ہے، بہت قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، تو اس پر تو ذرا بھی کھجور پہ جو داغا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مکئی دور میں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری شہادتیں ہوئی، جیسے حضرت یاسر کا خاندان ہے، بیوی بھی شہید کر دی گئی، یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، تو اس وقت منع کیا گیا تھا کہ ابھی ٹکرانے کا وقت نہیں ہے، ابھی اگر ٹکراؤ گے تو سارے ہی چلے جائیں گے، یہ حکمت کی بات تھی۔ لیکن آج تو امت بہت بڑی ہے، بہت بڑی، دنیا میں ہماری حیثیت جو ہے 1/3 کی ہے، 2 ارب مسلمان ہیں 6 ارب میں سے۔ آج تو یہ آیت جو ہے، اور پھر جب اللہ نے قتال فرض کر دیا، آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس وقت کے مسلمانوں کو تو ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم یورپ اور امریکہ سے نہیں ڈر رہے کہ جی ہمارا کیا حشر کر دیں گے وہ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں ہمیں ڈر لگ رہا، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے جو حزب الشیطان ہیں، جو شیطان کے لیے، دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفو جو ہے، کاف جو ہے کتاب والا اور فا، اس کے 15 کلمات آئے ہیں قرآن میں۔ الکفو ہتھیلی کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنے کے لیے آتا ہے۔ ایدیکم کافی اس کو بھی دیکھ چکے ہیں، یا دال اور یا 120 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں، اسی سے یہ مادہ بنا ہے، یعنی یہ ہتھیلی کے لیے آتا ہے، اور کفو اسی سے بنا ہے، یعنی روکنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی کو روکتا تو ایسے روکتا ہے، تو اسی سے یہ مادہ، اسی مادے سے یہ لفظ بنا ہے، یہ کلمہ بنا ہے۔ یکشونا جو ہے، یکشونا کا حشیہ تلہ خا شین یا 48 کلمات آتے ہیں۔ الحشیۃ وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، یا کسی سے ڈرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے حشیت، اللہ کی جو حشیت ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری جو حشیت ہے وہ جو لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، جب یہ لوگوں کے لیے آتا ہے تو بزدلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لفظ استعمال۔ لولا اخرتنا، اخرتنا جو ہے الف یا حمزہ خارا، 250 کلمات آئے ہیں۔ الآخر اول کے مقابلے میں آتا ہے، آخرت جو ہے، آخرت جو ہم بولتے ہیں اس کے لیے آتا ہے، تو اخرتنا کس چیز کو دور کرنا، آخرت کیونکہ دور ہے، دور کے لیے آتا ہے۔
اول کے مقابلے میں آتا ہے آخرت، تو کہتے ہیں ابھی دنیا کی زندگی تو اولین ترجیح کیا بنی ہوئی ہے ہماری دنیا کی زندگی، ہاں تو کیوں نہیں اللہ تو نے ہمیں مہلت دی، کس چیز کو تاخیر کر دینا، مؤخر کر دینا معنی دیتا ہے، یہ اخرتا جو ہے اس کا معنی دیتا ہے اخرتا، یعنی مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، کہ اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تھوڑا سا تاخیر کر دے اس قتال والے حکم کو، تھوڑا بعد میں اللہ دے دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، بتاؤ دنیا جو ہے نا وہ تو بڑی قلیل ہے۔ اجل کا لفظ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اجل کا جو مد ہے حمزہ جیم اور لام ہے، 56 کلمات ہیں، کسی چیز کی مدت کے مقرر ہونے کے لیے آتا ہے، تو ان کا مطلب تھا کہ کچھ مدت کے لیے بھی آتا ہے کہ کچھ مدت کے لیے تاخیر کیوں نہیں کر دی جائے، مؤخر کر دیا جائے اس حکم کو، قتال کے حکم کو والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آخرت جو ہے جو ہم سب نے کل نفس ذائقۃ الموت چکھنا ہے، وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ان پر کچھ بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہم نے اس کا فتیلہ جو ہے، فتیلن پہلے بھی پڑھا ہے، فاتا لام 3 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ فتلت الحبلا، فتلن جو ہے معنی ہے کہ رسی کو بال دینا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا جو دھاگا سا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے فتیلہ کا، کہ ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، عرب کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ترجمہ کر کے تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، ابھی اللہ کی راہ میں تم نے قتال نہیں کرنا، ابھی کوئی پیسیو ریزسٹنس جو ہے یا پیسیو جو ہے وہ دفاع کے اپنے آپ کو نہیں کرنا، کہ کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور کہا گیا کہ تم ابھی صرف نماز قائم کرو، اللہ سے مدد مانگو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال فرض ہوا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، سب نہیں، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، تو لوگوں سے ڈرنے لگا، کخشیۃ اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید تر، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر کیوں قتال فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں ہمیں ایک قریبی مدت تک اور مہلت دے دی۔ کل متاع الدنیا قلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، تو ہے آخرت تو ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ محمد میں اللہ اکبر آتا ہے کہ جب یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے تھے ایمان والے، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی قتال کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب ایک صورت نازل کر دی گئی، ایک آیت آ گئی جس میں کہ اللہ کی راہ میں قتال کا ذکر تھا، اللہ اکبر، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نظر سے دیکھا جیسے ان پر گشی تاری ہوتی ہے موت کی، اس طرح دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ اصل میں تو آج ہم اپنے آپ کو بھی تول لیں ان آیتوں پہ کہ ہمارا کیا حال ہے، دنیا کی زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی اور کتنا ریچ گئے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی کتنی قلیل ہے، اور آخر جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے، اور ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک دو حدیثیں لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2858 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں، کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی جو ہے وہ ڈالے سمندر کے اندر اور دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے، یعنی انگلی پر کتنا پانی ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے، اللہ اکبر۔ پھر جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے سائے حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو وہی چھوڑ دے، یعنی دنیا کو وہی چھوڑ کے جانا ہے ہم سب نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیرائی سے سمجھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 1270، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی وقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ دنیا ہے کیا جس کے لیے ہم اپنا ساری آخرت قربان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 78 ہے سورہ نساء کی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
مشیدہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں پا کر رہے گی، چاہے تم اپنے آپ کو بند کر لو قلعوں میں یا محلوں میں بند کر لو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اے مومنو اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے رحمت کوئی بہتری پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور کہتے کیا ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچی ہے، آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ کل کل من عند اللہ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یدرککم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، درکا سے ہے، دال را کاف کتاب والا 12 کلمات آئے ہیں۔ ادرکو معنی ہے نیچے اترنا، کس چیز کا ادراک کرنا، کس چیز کو موجود پانا، اس کے لیے آتا ہے۔ بروج جو ہے با را اور جیم 7 کلمات آئے ہیں۔ البروج برج کی جمع ہے، برجن کی جمع ہے۔ برج جو ہے ویسے بھی بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں چبرج بھی ہے، برج جو ہے اونچے برج لاہور کے جو بولا جاتا ہے نا، تو برج قلعے کے لیے بھی آتا ہے، محل کے لیے بھی آتا ہے، بڑی جگہ کے لیے آتا ہے۔ مشیدہ شین یا دال قرآن میں صرف 2 کلمات آئے ہیں، معنی ہے پلستر کی ہو، بلند عمارت اور مضبوط عمارت کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو مضبوط بنایا گیا ہو۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یکادو جو ہے کاف واو دال 24 کلمات آئے ہیں، معنی ہے کسی کے قریب ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا اور کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ یفقہون فکس ہے، فک جو ہے ہم اردو میں بولتے ہیں عام طور پر، فقیہ جو ہیں وہ جو ہے جو علم تک، جو علم بہت زیادہ علم کسی چیز کے استدلال کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ الفق معنی ہے علم حاضر سے علم غیب تک پہنچنا، یعنی ایسی چیز تک پہنچنا جو علم موجود ہے اس کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے اس چیز تک پہنچنا جس کا علم نہیں ہے۔ علم الفقہ جو ہے احکام شریعت کو جاننے کا نام ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے چاہے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لو، پھر بھی جو موت ہے وہ تو تمہیں پا کر رہے گی، تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب بھی ان کو کوئی فتح ملتی کہ اللہ کی طرف سے خیر پہنچتی تو کیا کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی نا تو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں، کہیے کل من عند اللہ، کہ ہر چیز چاہے نفع ہے چاہے نقصان ہے، چاہے کامیابی ہے چاہے ناکامی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کیوں نہیں اس چیز کی طرف آتے کہ بات کو سمجھ سکے۔ ہاں دیکھیں موت جو ہے نا جتنا مرضی کوئی بھاگ لے، اللہ اکبر، موت نے تو آ کے رہنا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو نا، جس سے تم فرار حاصل کر رہے ہو، وہ تو تمہیں پا کر رہے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 16 میں، قُلْ لَن يَنفَعَكُمْ، کہ نہیں تمہیں نفع دے گی، الفرار ان فررتم من الموت، کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہو گے تو تمہیں نفع نہیں دے گا یہ کام، اول قتلی، یا تم قتال سے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد سے بھاگو گے تو یہ نفع لیکن تمہارے نفع کا نہیں ہے مومنو یہ کام۔ وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر بھی اگر تم بچ بھی جاؤ، اور بچنا تو کسی نے نہیں، جو لکھا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ اکبر تم دنیا سے کتنا فائدہ اٹھا لو گے اس تھوڑے سے جو مدت گزارو گے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو تمہارے بدلے دے دی جائیں گے قیامت والے دن، ہر شخص کو جو ہے جو اس نے کیا ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہی ہے جو کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر صرف خود دھوکے کا سامان۔ ہم نے پڑھا کہ کیا ہے، کیا ویلیو ہے اس کی۔ دنیا کا سامان جو ہے نا، جو ہم جتنا بھی اکٹھا کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ ہم نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، اور جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کل ہماری اولادوں کو، وارثوں کو مل جائے گا، اور وارثوں نے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔
دنیا کی زندگی تو بہت قلیل ہے، اس کے لیے وہی کرنا چاہیے جہاں جتنا رہنا ہے، اور آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی سمجھ دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا